الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الكهف: فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ترجمہ: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی. خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا. خضر نے کہا: اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا بھید بتائے دیتا ہوں. اب دوسری دفعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور لڑکے کے قتل کے معاملے میں خضر علیہ السلام سے پوچھ بیٹھے تو پھر انہوں نے خود ہی اپنے اوپر یہ شرط باندھ لی کہ اب اگر میں نے مزید سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. اور پھر دونوں مزید چلے سفر میں، یعنی پھر وہاں ایک بستی کے اندر پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ بستی والے مہمان سمجھ کر کھانا کھلائیں، مگر یہ سعادت ان کی قسمت میں نہ تھی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جیسے مقربین اللہ کی مہمانی سے انکار کر دیا. یہ معاملہ دیکھ کر چاہیے تھا کہ ایسے تنگ دل اور بے مروت لوگوں پر غصہ آتا، مگر خضر علیہ السلام نے غصے کی بجائے ان پر احسان کیا. بستی میں ایک بڑی بھاری دیوار جھکی ہوئی تھی. قریب تھا کہ زمین پر آ کر گر پڑے. لوگ اس کے نیچے گزرتے ہوئے خوف کھاتے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر سیدھی کر دی اور منہدم ہونے سے بچا لیا یا اس کی مرمت کر دی. ہم سب کو اندازہ ہے کہ سفر کے بعد کی تھکان اور بھوک کی حالت میں انسان کا کیا مزاج ہو جاتا ہے، اور انسان کو آرام اور طعام کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگلے وقتوں کا یہ بھی دستور تھا کہ جب کوئی مسافر کسی بستی میں آتا تھا تو بستی والے اس کی ضیافت کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ ایک عام اخلاق کی بات تھی. لہذا ایسی صورتحال میں جب بستی والوں نے مسافر کا حق نہ سمجھا کہ مہمانی کریں، ان کی دیوار مفت میں بنا دینے کی کیا ضرورت تھی. اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھ لی کہ اگر کچھ معاوضہ لے کر دیوار سیدھی کرتے تو ہمارے کھانے پینے کا کام چلتا. اور ان تنگ دل بخیلوں کو ایک طرح کی تنبیہ ہو جاتی، شاید اپنی بد اخلاقی اور بے مروتی پر شرماتے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا نہ کیا اور بغیر اجرت لیے ہی دیوار درست کر دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حسب وعدہ آپ مجھ سے اب علیحدہ ہو جائیے، کیونکہ آپ نے پھر سوال کر دیا. آپ کا نباہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن جدا ہونے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان واقعات کے پوشیدہ اسرار کھول دوں جن کے چکر میں پڑ کر آپ صبر و ضبط کی شان قائم نہ رکھ سکے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جان کر پوچھا رخصت ہونے کو. سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ علم تھا جس کی خلقت پیروی کرے تو ان کا بھلا ہو. حضرت خضر علیہ السلام کا علم وہ تھا کہ دوسروں سے اس کی پیروی بن نہ آوے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، صراط مستقیم پر قائم فرما دے. اللہ مسلمانوں کی مدد پر مسلمانوں کو متحد فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.